آپ پہلی مرتبہ کیسے آئے؟ سوشل میڈیا سٹار ہیں، لوگ جانتے ہیں، لیکن پہلی مرتبہ کیسے آئے؟ کون لے کے آیا؟ کیا کیا کوششیں کی؟ اچھا، مجیب الرحمان شامی صاحب کے پاس میں گیا اور ان سے میری ملاقات، کاشف چودھری صاحب میرے دوست تھے، راؤف طاہر صاحب کے بیٹے جو کالمسٹ ہیں، ان کی زوجہ کا اور کاشف کی امی کا انتقال ہوا، وہاں پر میں گیا، شامی صاحب وہاں پر ملے تو کاشف نے انٹروڈیوس کروایا ہز یاسر شامی. تو شامی صاحب نے مجھے کہا کہ تم بھی شامی ہو؟ تو میں نے کہا نہیں، ہم وہ والے شامی نہیں ہیں جو آپ ہیں، تو مجھے میرا نک ہے، مجھے ویسے شامی شامی کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا اچھا تم نکلی شامی. انہوں نے نمبر سیو کر لیا اور نکلی شامی کے نام سے اسی نام سے سیو کیا اور گھر چلے گئے. تو مجھے کچھ دن بعد نا میرے یونیورسٹی کے دوست کہتے تھے یار تیرے اندر اتنا ٹیلنٹ ہے تو کسی ٹی وی شیوی پہ کیوں نہیں کام کرتا، تو اتنا اچھا بولتا بھی ہے. ہم وہ اناؤنسمنٹس وغیرہ کرتے تھے، میوزک سوسائٹی کا پریزیڈنٹ تھا، UMT میں تھا میں، اور وہاں کے آج بھی اسٹوڈنٹس جانتے ہیں ہمارے بڑے کارنامے ہیں وہاں پر. تو ہم یونیورسٹی میں بھی تھوڑے تھوڑے وہ ہوتے تھے. تو اس کے بعد مجھے مذاکرات میں جانے کا اتفاق ہوا. تو مجھے شامی صاحب نے طاہر سرور میر صاحب جو انٹرٹینمنٹ کے ہیڈ تھے اور سینئر صحافی ہیں، ان کے پاس بھیج دیا، یہ بچہ ایک بھیج رہا ہے، اس کو چیک کریں، بڑا ٹیلنٹڈ ہے. وہ میر صاحب نے میری ایک مجھے 4x4 کے ایک باکس میں وہ بیٹھے ہوئے تھے لکڑی کے دنیا نیوز کے، انہوں نے مجھے کہا یار تمہاری انرجی اتنی زیادہ ہے کہ میرا یہ جو ایک سیل ہے نا یہ پھٹ جائے گا. تو انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا. انہوں نے میرا نمبر سیو کر لیا اور میں واپس آ گیا. میں نے کچھ دن بعد شامی صاحب کو پھر کال کی تو شامی صاحب نے میرا فون پہلے پک نہیں کیا، پھر 2-3 میں نے کی کالز 2-3 دن کے بعد. انہوں نے مجھے فون پک کر کے کہا ہاں وہ ہو گیا تمہارا کام؟ میں کہا نہیں، میں اسی کے لیے آپ سے میں تو رابطہ کر رہا تھا. تو انہوں نے کہا یار چھوڑو اس کو، تو کوئی اگر معاملہ ہوا تو میں تمہیں بتاؤں گا. اس کے بعد میرا شامی صاحب کے ساتھ کنیکشن ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. میری ویڈیو وائرل ہو گئی 2-3 ماہ کے بعد، ڈالنس لیا تو بات بنی. ایک پنڈ کے مولوی کی نقل اتاری تھی، وہ میرے دوست تھے ناصر، ان کے ساتھ ہم ہاسٹل میں یونیورسٹی میں ہی رہ رہے تھے UMT میں. تو وہ ویڈیو وائرل ہوئی تو عثمان شامی صاحب نے وہ ویڈیو کہیں دیکھی اور شامی صاحب کو دکھائی اور کہا یہ دیکھیں یہ لڑکا کیا کر رہا ہے. شامی صاحب نے میری تصویر دیکھتے ساتھ کہا یہ تو وہ نکلی شامی ہے. تو انہوں نے کہا آپ اس کو جانتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں. تو یہ تو کام بھی کرنا چاہتا ہے. تو انہوں نے نمبر دیا عثمان صاحب کو، انہوں نے مجھے کال کی. عثمان شامی صاحب نے، میرے باس بھی ہیں، میرے بھائی بھی ہیں، شامی صاحب کے صاحبزادے ہیں. ڈیلی پاکستان کے اصل میں روح رواں وہ ہیں، ان کا آئیڈیا وہ عثمان شامی صاحب سب سے چھوٹے بیٹے ہیں، جو سب سے چھوٹے بیٹے ہیں. اچھا، اس سے پہلے یہ جو ڈیلی پاکستان شروع کیا تھا، جو مجھے بتایا گیا ہے، اوبیسلی میرے تو میرے پیدا ہونے سے پہلے کا تو اخبار ہے یہ، راوی نے جو بتایا ہے. ہاں، جو مجھے راوی نے بتایا کہ نوشاد صاحب جو عثمان صاحب کے بردر ان لا ہیں، وہ اس کو سٹارٹ کر رہے تھے. تو نوشاد صاحب کے بعد پھر عثمان صاحب نے ٹیک اپ کیا. عثمان صاحب نے پھر مجھے ہائر کیا. پہلی آپ کی ہائرنگ تھی میرے خیال ڈیلی پاکستان جو ڈیجیٹل پہ اس ٹائم سارا نظر آ رہا ہے. میں میڈیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ میری کئی ہائرنگ تھی، کہیں پر بھی نہیں ہو سکا. تو وہ پھر عثمان شامی صاحب کا شکریہ، انہوں نے مجھے بتایا. مجھے آج بھی یاد ہے کہ یہ ٹی وی شیوی جو ہے نا ختم ہو جائے گا. اس وقت انہوں نے یہ 2000 میں آپ کو بتا رہا ہوں 15 کے اینڈ کی بات ہے یہ، تو 8 سال پہلے. ہاں، تو انہوں نے مجھے اس وقت کہا کہ یہ ٹیلی ویژن ختم ہو جائے گا اور یہ ایک نیا ڈیجیٹل میڈیم بن جائے گا. یو کیم تھرو ایوری تھنگ تھرو دس. اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے. آپ کو یقین آیا اس وقت اس بات پہ؟ اچھا، مجھے لگا میں نہیں، ٹی وی کا ایک بڑا وہاں پر ایک شاندار ماحول تھا. آفتاب اقبال جیسے لوگ خبرناک اور اس طرح کے شوز کر رہے تھے. حسب حال عزیزی صاحب کا چل رہا تھا. تو مجھے شوق تھا ذرا اس گلیمر کا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ گلیمر بنے گا یا آپ بھی بنائیں گے اگر بنے گا تو بس پھر وہ ہم نے کام شروع کر دیا. ہمیں نہیں پتا تھا کہ ڈیلی پاکستان اتنا بڑا مطلب پلیٹ فارم بن جائے گا کہ 20 ملین اس کے فالوورز ہو جائیں گے. عمران خان صاحب کے 17 ملین فالوورز ہیں، 18 ملین ٹویٹر پر. ہمارا انڈیویجول ڈیلی پاکستان کے فالوورز 20 ملینز ہیں. ٹھیک ہے. تو اب پھر اس میں انہوں نے مجھے بہت زیادہ گائیڈ کیا. ایون انہوں نے مجھے ڈانٹا بھی بہت ہے. اچھا. ہاں، مجھے کرکٹ، اب میں کرکٹ کہہ رہا ہوں نا، مجھے کرکٹ نہیں کہنا آتا تھا، مجھے کرکٹ کہتا تھا میں کرکٹ. اور ہم وہ لائیو میچز ان دوران کر رہے تھے. یہ بھی ہم نے سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ دیا. عثمان صاحب کا آئیڈیا تھا کہ ٹیپ بال ٹورنامنٹ کو آپ دکھائیں لائیو. یہ آج کل تو لوگ کروڑوں روپے کما رہے ہیں، وہ دکھا کے. ہاں جی. تو وہ عثمان شامی صاحب نے مجھے تب آئیڈیا دیا. ہم نے وہ کیا، شروع کی ویڈیوز تھی تو میں کرکٹ کہتا تھی جی آج کرکٹ میچ ہے، جاتا بھی وہ لائیو تھا. تو انہوں نے نا مجھے 2-3 دفعہ سمجھایا. تیسری دفعہ نا انہوں نے مجھے کہا میں تمہیں پھینٹی لگاؤں گا اور یہ تمہیں لاسٹ وارننگ ہے، اگر تم نے اب کرکٹ نہیں کرکٹ کہنا ہے. تو آپ کو میں یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ تلفظ تو بڑے دور کی بات، مجھے اردو کے ٹوٹے پھوٹے لفظ تک نہیں بولنے آتے تھے. تو مجھے عثمان صاحب نے بہت گروم کیا.
تو ہی از دی گائے عثمان شامی.